پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، پاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، شیوخ و اساتذہ جامعہ، سابق اور موجودہ اعیان سلطنت و حکومت، مکرم زعماء، اہل علم و فکر اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم الفقہ یعنی اسلامک لیگل سائنس کے اس موضوع پر تسلسل کے ساتھ پچھلی چند نشستوں سے ایک تحقیقی، تنقیدی اور تجزیاتی علمی جائزہ لے رہے ہیں۔ اب تک ہم جن بنیادی موضوعات پر گفتگو مکمل کر چکے ہیں اور ان پر سیر حاصل تفصیلی بحث ہو چکی ہے، اور کم و بیش 10 گھنٹے ہم ان موضوعات پر اب تک صرف کر چکے ہیں گفتگو کے۔ وہ دین اور شریعت میں فرق، پھر شریعت اور فقہ، اس کے درمیان تعلق اور فرق، فقہ اور اصول الفقہ، اور ساتھ حکم اور حکمت، یہ ہماری پہلی نشستوں کے موضوعات تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی گفتگو کا دائرہ براڈر اسپیکٹرم سے نیرو کیا اور مخصوص کرتے ہوئے الفقہ پر کنسنٹریٹ کیا، اور اس ضمن میں بڑی مفصل گفتگو کی ہم نے اسلامی فقہ کے حوالے سے جو اورینٹلسٹک ویو ہے مستشرقین کا، مغربی مفکرین، مغربی ناقدین اور مغربی محققین اور اسکالرز، انہوں نے جو اسلام کے تصور فقہ پر اور اسلامی فقہ کے ارتقاء پر، اسلامک لیگل سائنس اور اس کے سکولز آف تھاٹ، فقہ کے جو مذاہب خمسہ ہیں اور اہل سنت کے مذاہب اربع، اور امت مسلمہ میں جو متداول مذاہب خمسہ، ان کے اوپر
جو انہوں نے تنقید کی اور اسلامی احکام کی تشکیل میں اور اسلامک لیگل سائنس اور فقہ اسلامی کی تشکیل اور ارتقاء میں جو انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر مخصوص زاویہ نگاہ بیان کیا، اس کے عوامل کیا کیا ہیں اور اس کے پس منظر میں وہ قرآن کی نسبت کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، اس کی لیگل اور جورسٹک اتھارٹی پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کی سنت کی جورسٹک اور لیگل اتھارٹی پر کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور سنہ کا معنی اور مفہوم وہ کس نگاہ سے دیکھتے، اور کس طرح انہوں نے ایک الزام تراشی کی ہے کہ دوسری صدی میں اور بعد ازاں اسلامی فقہ کا وجود کن عناصر کو بطور اجزائے ترکیبی یکجا کر کے وجود میں لایا گیا اور کس طرح اسے اسلام اور قرآن اور سنت کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس تصور پر ہم نے پچھلی نشستوں میں بڑی تفصیلی بحث کی اور اس کا تجزیہ کیا، اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کو رد کیا دلائل کے ساتھ۔ اور بعد ازاں ہم نے غالباً آخری نشست میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ الفقہ کے پھر لغوی معنی پر بھی گفتگو کی، ایسا ہی ہے؟ الفقہ، اس کا لغوی معنی اور مفہوم، اس کا اصطلاحی معنی اور مفہوم اور اصطلاحی مراد، اس کا اشتقاق، اس کی ایٹیمالوجی اور اس کے اطلاقات، اس کا دائرہ کار، اور پھر الفقہ اور اس کے مشتقات، یعنی اسی مادہ سے تعلق رکھنے والے جو مختلف الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، تو 20 آیات کریمہ کے ریفرنسز دیے الفقہ کے ثبوت میں، اور اینڈ پر ہم نے کتب حدیث کے حوالے سے فقہ کا جو ایکڈیمک وجود ہے اور اس کا فلسافیکل وجود ہے اور اس کے اسٹرکچرل وجود کی جو ایکڈیمک بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشن ہے، تو احادیث نبوی کی روشنی میں اس پر مفصل گفتگو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ میں نے کنسنٹریٹ کیا تھا صحیح بخاری کی احادیث پر، بلکہ صحیح بخاری کے بعض تراجم الابواب کو کوٹ کرتے ہوئے امام بخاری کا ویژن بیان کیا تھا پورا، کہ ان کے ہاں علم، علماء، وراثت العلماء، یعلمون والذین لا یعلمون، لا یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون کا فرق، علم کا فرق، وراثت علم کا فرق، کونوا ربانیین، علماء ربانیین کا معنی، ان تمام الفاظ کا اطلاق علم الفقہ پر اور فقہاء پر ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری کا پورا ترجمۃ الباب پڑھ کے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ ان کا ویژن ہے کہ وہ علم کا اطلاق ہی فقہ پر کرتے ہیں، اور علماء اور علماء ربانیین اور ورثۃ العلماء سے مراد ہی فقہاء لیتے ہیں، اور اس پر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی کوٹ کی۔ معروف ترجمۃ الباب میں تو وہ حدیث کوٹ کی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بعد ازاں دیگر احادیث بھی میں نے صحیح بخاری کی کوٹ کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی امام بخاری نے کوٹ کیا اپنے ویژن کو ایلیبوریٹ کرنے میں۔ پھر صحیح مسلم کی احادیث بھی بیان کی، اور خاص طور پہ کثرت کے ساتھ امام ترمذی نے جو جامع ترمذی میں پورا باب قائم کیا ہے، اور باب کا عنوان بھی یہی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اور فضل الفقہ علی العبادہ پہ جا کے ختم کیا، حتیٰ کہ جو دل فقہ اور تفقہ فی الدین سے محروم ہیں ان کو ان کے دلوں میں نفاق قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت کہ 2 خصلتیں منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسن سمت، حسن کردار، حسن سیرت، حسن تقوی، اور ایک تفقہ فی الدین۔
دین کی پختگی، دین کے فہم میں پختگی اور تفقہ، اور علم اور فہم دین میں گہرائی اور گیرائی، اور اس کے استنباط اور استخراج کی صلاحیت، اور فہم دین کے باب میں تہ تک پہنچنے کی روحانی ملکہ، یہ اور حسن سیرت و کردار، یہ چیزیں کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی بہت ساری احادیث کو ہم پچھلی نشست میں خاص طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی سے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دو حدیثیں اسی باب میں آج کے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے اور پچھلے مضمون کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے دو احادیث مزید کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پچھلے پورے مضمون سے ربط بھی بن جائے۔ ہر چند کہ میں نے ایک بریف سی سمری دے دی، مگر ہم اگلے مضمون کے ساتھ اس کے تسلسل کو قائم کر لیں۔ صحیح مسلم میں نے جو جامع ترمذی سے حدیث کوٹ کی وہ میں بیان کر چکا کہ ایک منافق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، حسن سمت، حسن سیرت و کردار، اور تفقہ فی الدین۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں، صحیح مسلم میں لائے ہیں، کتاب و صفات المنافقین میں۔ اور صلح حدیبیہ جب واقع ہوئی تو میدان حدیبیہ کا واقعہ کوٹ کرتے ہوئے امام مسلم اس کو لائے۔ حدیث کا ایک ریلیونٹ حصہ میں نے دراصل پچھلی نشست میں پڑھ دیا تھا، تو اب ارادہ بنا کہ وہ تھوڑا سا زیادہ مضمون اس کا بیان کر دوں، جو کہ پہلے بیان نہیں کیا، اس کا ریلیونٹ حصہ صرف میں نے پڑھ دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں محمد بن ابی عمر المکی سے، فرماتے ہیں حدثنا سفیان عن منصور عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اجتمع عند البیت ثلاثۃ نفر۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں 3 افراد بیٹھے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، کسی موضوع پر علمی گفتگو کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں قرشیان و ثقفیون او ثقفیان و قرشیون۔ وہ 3 آدمیوں میں سے 2 قریشی تھے اور ایک ثقفی، یہ قبیلے کا نام تھا، یا 2 آدمی ثقفی تھے اور ایک قریشی تھا۔ تو یوں 3 آدمی بیٹھے صحن کعبہ میں، کعبۃ اللہ کے پاس گفتگو کر رہے تھے دینی مسائل پر۔ اور اب ان تینوں کا جو ایک علامت بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی، وہ ایک جملہ ہے اور اس کے 2 جز ہیں، وہ قابل توجہ ہیں۔ بس وہ فرماتے ہیں قلیل فقہ قلوبہم، ان کے دل و دماغ فقہ سے خالی تھے، یعنی فقہ میں بہت قلیل الفقہ تھے۔ دین میں جو فقہ الدین ہے، یہ دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ کثیر شحم بطونہم، مگر پیٹوں پر چربی بہت زیادہ تھی۔ پیٹ ان کے مچرب تھے۔ یہ چربی کو میں نے عربی زبان میں معرب کر دیا ہے، جبکہ چے اور چربی عربی میں نہیں ہے، مگر عربی جیسا ہی لفظ ہے چربی، تو چربی سے مچرب تھے، یعنی چربی خوب چڑھی ہوئی تھی ان کے پیٹوں پر۔